وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اشتہار کے ذریعے آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قربت کی راہیں۔ قربت کا معنی ہے، عام لفظ ہے، ہماری زبان کا ہی لفظ ہے کہ نزدیکی پیدا کرنا، کسی کے قریب ہونا۔ اس پہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے میری بھی درخواست ہے کہ آپ بھی پہلے مجھ سے قربت پیدا کریں۔ شروع میں ہی آپ نے عنوان کی مخالفت کر دی ہے تو پھر مینوں بھی کرنی پینی۔ قریب قریب ہو جائیں، آپ بھی قربت پیدا کریں۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت قرآن، قیام، نماز تراویح آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں آپ قاریوں کے قریب ہو جائیں اور مولویوں سے دور ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی عطا فرمائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر میرے پیغمبر اس پہ عمل کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ گامزن ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کائنات کی نماز سے
ابو جہل کو شدید تکلیف ہونے لگی۔ ایک دن میرے پیغمبر نماز میں ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر امام کائنات کی ذات کے متعلق نازیبا گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھا کریں؟ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی۔ میرے پیغمبر نے بھی ابو جہل کو ڈانٹا، یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے افراد ہیں، اور اگر آپ نے میرے کہنے پر بیت اللہ میں نماز نہ چھوڑی تو میں سختی کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ سے نماز چھڑوا لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی اس گفتگو نے ذرا بھی پریشان نہ کیا، اور میرے پیغمبر برابر بیت اللہ میں ادائیگی نماز کرتے رہے۔ اللہ کا دشمن، اس کے پیغمبر کا دشمن ابو جہل اس بات پہ پریشان ہوا، اور ایک دن حواس باختہ ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ، جب محمد مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں تم کدھر ہوتے ہو؟ کہنے لگے سردار جی ادھر ہی ہوتے ہیں۔ کہتا ہے پھر تم محمد کو نماز سے روکتے کیوں نہیں؟ جب یہ نماز میں جائیں تم میں سے کوئی بندہ اٹھے اور جا کر آمینہ کے لال کی گردن کے اوپر چڑھ جائے، روند دے آپ کی گردن کو، تاکہ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ بہرحال اس کے ان دوستوں میں سے کسی نے بھی ایسی جرت نہ کی، تو یہ بدبخت خود ہی ایک دن اٹھا اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدے میں ہیں، بیت اللہ میں ادائیگی نماز کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر سجدے میں ہیں، یہ آگے بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا، اور نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں حالت نماز میں محمد مصطفیٰ پہ حملہ آور ہوں گا، اور میں اپنی ٹانگوں کے ساتھ گردن روند دوں گا آمینہ کے لال کی۔ یہ بڑھا امام کائنات کی طرف، اور اس کے دوست اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چودھری، ہمارا سردار، ہمارا بڑا کب جاتا ہے اور جا کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کو مسل کے آتا ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو انہماک کے ساتھ اپنی نماز میں ہیں، لیکن ابو جہل کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے آگے کیے ہوئے جیسے کسی کے حملے سے بچنا ہو، اور یہ انہی قدموں پر واپس مڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور واپس مڑتا 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 انہی اپنے یاروں کی مجلس میں آ گیا۔ اس کے دوست کہنے لگے، وہ بھی بڑے بڑے سردار تھے، سردار تمہیں کیا ہوا؟ تم تو گئے تھے مصطفیٰ کا خاتمہ کرنے کے لیے، تم تو گئے تھے ان کی گردن کو مسلنے کے لیے، تم تو گئے تھے ان پہ تشدد کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنے پروگرام کو پورا ہی نہیں کیا، پھر واپس آ گئے ہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، جب میں چلتا جا رہا تھا، جب میں محمد کے قریب ہونے لگا، مجھے ایسے لگا
کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی آگ کی وادی آ گئی ہے، آگ کی خندق کھود دی گئی ہے اور پرنما چیز کوئی میرے اوپر حملہ کرنے والی ہے۔ ایسے محسوس ہوا اور مجھے یوں لگا کہ اب میں نے اگر مصطفیٰ کی طرف ایک قدم بھی بڑھا دیا تو ابو جہل باقی نہیں بچے گا، ایسے لگا۔ اور میں اتنا ڈسٹرب ہوا کہ مجھ سے اپنا رخ بھی تمہارے طرف موڑنے کا مجھے وقت اور موقع نہ ملا، میں اسی حالت میں واپس آ گیا، مجھے اپنی جان کا ڈر پڑ گیا۔ ادھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ابھی چند ماننے والے تھے میرے محبوب علیہ السلام کے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ امام کائنات سے پوچھا، اے نبی کائنات کیا وجہ تھی؟ ابو جہل کو روکا کس نے؟ آپ کا دفاع کیا کس نے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیو سنو، لو دنا منی لختطفتہ الملائکۃ عضوا عضوا، اللہ خالق کائنات نے میرے اور ابو جہل کے درمیان میں ایک آگ کی وادی کھود دی تھی، ایک آگ کی خندق کو کھود دیا تھا۔ اگر یہ میرے ایک قدم بھی میری طرف اور بڑھاتا، اللہ کے فرشتے اس کی ایک ایک بوٹی نوچ لیتے۔ اور اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر یہ جو روکنے والے ہیں، یہ جو ٹوکنے والے ہیں، یہ جو تانے دینے والے ہیں، یہ جو آپ کو ہٹانے والے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ اے میرے پیغمبر اگر یہ باز نہ آیا، اگر یہ رکا نہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹ لیں گے۔ اسے کہو جو جس جماعت کے اوپر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوستوں پر یہ فخر کرتا ہے، یہ انہیں بلائے۔ سندع الزبانیہ، ہم محمد کے دفاع کے لیے آسمان سے فرشتے بلائیں گے، ہم ان کو بھیجیں گے۔ اے میرے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو دنیا کے تھپیڑوں سے، دنیا کے تانوں سے، دنیا کی تانہ زنی سے، دنیا کے جو سخت جملے ہیں، یہ دنیا والوں کے میرے پیغمبر جو آپ کے اوپر حملے کے پروپے گنڈے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہو۔ اے اللہ میرے پاس ان کے دفاع کے لیے کیا ہے، ان کو روکنے کے لیے کیا ہے، ان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے میرے پیغمبر آپ کے پاس ان سے بچنے کے لیے سجدے ہیں نا۔ کیا ہیں؟ پھر بولیں کیا ہے؟ سجدے۔ اے میرے رب سجدے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، میرے پیغمبر جیسے جیسے آپ کے سجدے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ حضرات دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب لذت ہے لذت آشنائی۔ یہ رب سے آشنائی، رب سے لو لگائی، رب سے محبت، یہ ایسی چیز ہے جیسے جیسے تیرے سجدے بڑھتے گئے، قیام بڑھتا گیا، تلاوت بڑھتی گئی، ذکر بڑھتا گیا، فکر بڑھتا گیا، تو اپنی دنیا سے، دنیا کے خیالوں سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کی الجھنوں سے دور ہوتا جائے گا، رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور دیکھیں قیام بھی رب کے قریب کرتا ہے، تسبیح بھی اللہ کے قریب کرتی ہے، ذکر بھی رب کے قریب کرتا ہے، فکر بھی رب کے قریب کرتا ہے، رکوع بھی رب کے قریب کرتا ہے، قرآن بھی اللہ کے قریب کرتا ہے، صدقہ بھی رب کے قریب کرتا ہے، زکوٰۃ بھی رب کے قریب کرتی ہے۔ لیکن امام کائنات فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ اگر اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو وہ حالت سجدہ ہوتی ہے، حالت سجدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعض اوقات ضرورت کی خاطر کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جوتا پہننے کے لیے جھک بھی، الٹا بھی، تسمہ باندھنے کے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے جو سوائے رب کے کسی کے آگے یہ کیفیت بنائی ہی نہیں جا سکتی، بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ کیفیت ایک رب کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور بھولا ہے وہ انسان جو اس کیفیت کو بھی مخلوق میں تقسیم کرتا پھرتا ہے۔ یہ کیفیت تو ایک اللہ کے لیے۔ اور امام کائنات نے فرمایا
اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ اگر بندہ اپنے رب کے کسی حالت میں قریب ہوتا ہے وہو ساجد، تو بندہ تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں گرا ہوتا ہے، اس وقت یہ دنیا سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور تبھی میرے پیغمبر نے فرمایا فاکثروا فیہ من الدعاء، اس لیے جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں عاجزی کی انتہا ہے، اس لیے اس کیفیت میں وہ رب عطا کی انتہا کر دیتا ہے، عطاؤں کی انتہا کر دیتا ہے وہ خالق کائنات۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو دعا رب سے بندہ سجدے میں کرتا ہے اس دعا کو الہ العالمین قبول کرتا ہے، اس لیے اس کیفیت میں کثرت کے ساتھ رب سے دعا کیا کرو۔ اور میں قربان جاؤں، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جلوت میں سجدے، خلوت میں سجدے، دن کو سجدے، رات کو سجدے، مسجد میں سجدے، گھر میں سجدے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کا چھوٹا سا حجرہ، لیکن اس حجرے کے اندر بھی امام کائنات نے ایک ایسے مقام کو بطور مسجد کے مختص کیا ہوا تھا جہاں پر میرے پیغمبر رات کی تاریکیوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میری باری تھی، میرا دن تھا، میری رات تھی، میرا حجرہ تھا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ میں نے اپنے بستر پہ ہاتھ مارا، مجھے محمد مصطفیٰ بستر پہ نہ ملے، امام کائنات نظر نہ آئے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے جستجوئے تلاش بڑھائی، میں نے حجرے میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، فرمایا اچانک میرا ہاتھ محمد کے قدموں پہ جا لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات پہ جب میرا ہاتھ پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم کھڑے تھے اور ان قدموں کے اوپر میرے پیغمبر کا ایک ہاتھ لگا۔ یہاں سے علماء اہل حدیث نے استدلال کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں ملا کے رکھنے چاہیے، کھلے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر پیغمبر کے پاؤں کھلے ہوتے تو سیدہ امی عائشہ کا ایک ہاتھ دونوں قدموں پہ نہ لگتا۔ دونوں قدموں پہ ایک ہاتھ کا لگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر نے سجدے میں پاؤں ملائے ہوئے تھے، کھولے ہوئے نہیں تھے۔ اور پیغمبر کی اس کیفیت کو بھی اللہ نے پوشیدہ نہیں رہنے دیا، وہ بھی امت تک پہنچ گئی۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے، اور میرے نبی کی نماز، زکوٰۃ، روزہ سب کچھ نمونہ۔ سجدے میں قدم کیسے رکھنے ہیں، قدموں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اللہ نے صحابہ کے ذریعے وہ بھی محمد کی امت تک پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی فرماتی ہیں میرے پیغمبر سجدے میں ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں پہ دعاؤں کا ترانہ سجا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا بمعافاتکا من عقوبتکا، اے الہ العالمین تیری سزائیں، تیرے عذاب، تیری ناراضگیاں، خالق کائنات میں ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگار تیری معافی، تیری رضامندی، تیری خوشنودی، الہ العالمین میں ان کا متلاشی ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو کتنا قابل تعریف ہے، میں محمد ان تعریفوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ میرے پروردگار جتنا تو قابل تعریف ہے، تو اتنا ہی قابل تعریف ہے جتنی تعریفیں تو نے اپنی ذات کی خود بیان کر دی ہیں۔ حالت سجدہ ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور ہیں، دعاؤں میں مشغول و مصروف ہیں۔ حضرات گرامی یہ وہ کیفیت ہے سجدے کی کیفیت جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے، یہ قرب صرف انسان کو رب کا قرب ہی نہیں ملتا، اس سے انسان کو قیامت والے دن محمد مصطفیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ قربت ہمیں دونوں کی قربت چاہیے، رب کی قربت بھی چاہیے اور محمد مصطفیٰ کی قربت بھی چاہیے، آمنہ کے لال کی قربت بھی چاہیے۔ سرور کونین تشریف فرما ہیں،
میرے نبی کا یار سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے امام کائنات کو وضو کروایا، وضو سے فارغ ہوا، امام کائنات فرماتے ہیں ربیعہ سل، اے ربیعہ کچھ مانگ لو، سوال کر لو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے میرے سامنے یہ پیشکش رکھی ہے تو میرا ایک سوال ہے۔ اب آپ غور کریں، میرے پیغمبر امام بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، میرے پیغمبر امہات المؤمنین کے شوہر بھی تھے، اور میرے پیغمبر ریاست مدینہ کے حکمران اور امیر بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا۔ اگر حکمران آپ کے پاس ہو، میرے پیغمبر حکمران ہیں، امیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر حکمران آپ کو کہے کہ جی آپ کچھ مانگ لیں مجھ سے، کیا خیال ہے؟ پھر آپ اپنے اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہم کیا مانگیں گے، ہمارا کیا مطالبہ ہوگا۔ کسی کا یہ مطالبہ ہوگا کہ مجھے بہترین گاڑی مل جائے، کوئی کہے گا فلاں پلاٹ بڑی بہترین لوکیشن پہ ہے مجھے وہ مل جائے، کوئی کہے گا فلاں بندے نال میرا دکان دا پھڈا چل رہا ہے جی وہ سیٹ کرا دیو، وہ مجھے مل جائے۔ یعنی دنیا کا سوال ہوگا۔ میں قربان جاؤں ان ہستیوں پر، اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کو یہاں پر رضا کے اور جنت کے ٹکٹ تھما دیے، انہوں نے دنیا مانگی کبھی نہیں محمد مصطفیٰ سے، دنیا کا سوال ہی نہیں تھا، دنیا مطمع نظر ہی نہیں تھی۔ احمق ہے وہ انسان جو کہتا ہے دنیا کے لیے آئے تھے، دنیا کے لیے نہیں آئے، دنیا لے کے آئے تھے، پیغمبر کے قدموں پر لوٹانے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ سوال کرو تو میرا ایک سوال ہے، کیا سوال ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرا یہ سوال ہے کہ جنت میں مجھے آپ کی قربت مل جائے، رفاقت مل جائے، ساتھ مل جائے، پڑوس مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ربیعہ او غیر ذالک، کچھ اور مانگ لو، کچھ اور مانگ لو۔ کیا نظر تھی میرے نبی کے یاروں کی، اور کیا مانگا کہ جب پڑوس مانگا تو جنت تو آ گئی، جب پڑوس مانگا جنت الفردوس آ گئی، جب پڑوس مانگا تو جنت کا وہ مقام مانگا جہاں انبیاء ہوں گے۔ نبی کائنات ہوا ذاک، بس میں نے یہی کچھ مانگنا ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا او غیر ذالک، ربیعہ اس کے علاوہ کچھ؟ فرمایا ہوا ذاک، اے نبی کائنات مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں ربیعہ اگر تمہیں یہی چاہیے پھر ایک کام کرو، بتا دوں کیا خیال ہے؟ ایک کام کرو، ہم بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر میری مدد کر سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ اے ربیعہ جتنے تیرے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی تیری محمد مصطفیٰ کے ساتھ قربت ہوگی، اتنا ہی ساتھ ہوگا، اتنی نزدیکی ہوگی۔ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، کثرت کے ساتھ سجدے آج طاق رات ہیں، اور ممکن ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، لہٰذا یہ رات ہم نے انشاءاللہ کس حالت میں گزارنی ہے؟ قیام میں گزارنی ہے، سجدوں میں گزارنی ہے، ذکر میں گزارنی ہے، فکر میں گزارنی ہے، تلاوت قرآن میں گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارنی ہے۔ ایسے نہیں بھی بندہ سوچے میرا جو ہے نا دوست مرکز میں اعتکاف بیٹھا ہے، چلو میں وہ واسطے پیزا بھی لے جاواں، گھنٹہ دو دن گپ بھی لاواں۔ نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ اعتکاف والے کا ضائع کریں۔ سمجھ آئیے حضرات؟ یہ تاک رات ہے، تاک رات۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سنیں، یہ رات سحری کے بعد یعنی جب اذان فجر ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گی، پھر ختم ہوگی۔ اس لیے سحری سے پہلے سحری میں آپ نے اچھی طرح لسی پینی ہے، دہی کھانی ہے، اور پھر سو جانا ہے، فجر نہیں پڑھنی، کیونکہ تاک رات کا قیام جو کر لیا
اس لیے صبح تو بڑی تھکاوٹ ہوگی. میں حیران ہوں، تاک رات مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں نمازیوں کے ساتھ، لیکن فجر کو آدھی صف، 1.5 صف، 1.25 صفیں، 1 صف، رات بھی تاک تے صف بھی جفت نہیں ہون دینی، وہ بھی تاک ہی رکھنی ایک. وہ کدھر جاتے ہیں ہمارے رات کے مجاہدین اور غازی اور عابدین؟ فجر کی نماز میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، مجھے وہ حوالہ تو بتائیں، ذرا وہ نص تو بتائیں، وہ عالم کا نمبر تو بتائیں جس نے آپ کو یہ فتویٰ دی ہے کہ اگر رات کو قیام کر رہا ہو تو فجر معاف ہے، یا فجر گھر میں پڑھ لو، یا فجر لیٹ پڑھ لو. یہ کس نے اجازت دی ہے ہمیں؟ سنیے، رات کا قیام اگر آپ چھوڑ دیں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن فجر چھوڑیں گے تو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں. رات کے قیام کو چھوڑنے کی رخصت ہے، فجر کو چھوڑنے کی کوئی رخصت نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کا علم ہوا کہ رات بھر قیام کرتا رہا، تھک گیا، اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو سو گیا. فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. میرے پیغمبر نے فرمایا یہ قیام کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں اگر جماعت اور فرائض چھوڑ دیے تو. اس لیے ان راتوں میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدے کیجئے، سجدے سے قرب ملتا ہے. اور صرف رمضان کے سجدوں سے ہی نہیں، اس کے علاوہ جو دن ہیں ان میں بھی نماز کی پابندی کیجئے اور پروردگار عالم کا قرب حاصل کیجئے. اس کے علاوہ عام دنوں میں مساجدیں کیوں ویران ہوتی ہیں؟ کہاں جاتے ہیں ہم؟ کیوں گیدرنگ نہیں ہوتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اس وقت محمد مصطفیٰ کے امتی نہیں ہوتے؟ کیا ہم تب مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا تب مسجدیں موجود نہیں ہوتی؟ کیا تب مسجدوں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں نہیں آتی؟ اگر یہ تمام سلسلے موجود ہوتے ہیں تو پھر ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس بہانے ہی بڑے. بس جی مولوی صاحب دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. بس آج کل وقت جو ہے نا نہیں بن رہا. دعا کریں، مکان بنوا رہا ہوں، جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی ریگولر نماز بھی شروع کر دوں گا اور ریگولر جمعہ شروع کر دوں گا. بس دعا کرو میرا مکان مکمل ہو جائے. کیا دلیل ہے کہ مکان کے مکمل ہونے تک تو زندہ بھی رہے گا کہ نہیں؟ بس دعا کریں میرا پلازہ مکمل ہو جائے، دعا کریں میرا وہ جو ہے نا ڈیرہ مکمل ہو جائے، دعا کریں یہ مکمل ہو جائے، دعا کریں وہ مکمل. یعنی سارے دین کو رکھا ہی دعا پہ ہے. اگر کسی کی منت کر لیں کہ یہ داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جی دعا کریں، دعا پہ ہے سارا سلسلہ. میں سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے 1 سال کے لیے اپنے کاروبار کو تالا لگا کے کیوں نہیں کہا مولوی صاحب کو کہ دعا کریں چل جائے؟ تالا لگائیں نا دکان کو، تالا لگا دیں، پکا پکا تالا لگائیں اور آ کے دعا کروائیں اور کہیں جی وہاں پہ گاہک آ جائیں، تالا دعا سے کھل جائے، گاہک دعا سے آ جائے، کپڑا دعا سے بک جائے، سونا دعا سے بک جائے، میرا مال دعا سے بک جائے. یہ کہیں نا وہاں کاروبار کو بھی دعا پہ چلائیں ذرا. وہاں تو سارے وسائل پہلے بروئے کار لائیں گے، صبح اٹھیں گے، دکان پہ جائیں گے، دکان کھولیں گے، صفائی کروائیں گے، ملازمین کی حاضریاں دیکھیں گے، اپنے مال کا جائزہ لیں گے، سب کچھ کریں گے. اور کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم سے دعا کریں گے، اے اللہ محنت میں نے کر دی ہے، برکت تو ڈال دے. ایسے ہی ہے کاروبار کا معاملہ یہ ہے. اور جب نماز کا معاملہ اور دین کا معاملہ آتا ہے تو چارپائی پہ پڑے پڑے کہتے ہیں دعا کریں میں جو ہے نا زین العابدین بن جاؤں، دعا کریں میں چارپائی پہ پڑا پڑا ہی جو ہے نا امام وقت بن جاؤں اور ولی کامل بن جاؤں. حضرات اس کے لیے بھی چارپائی ذرا چھوڑیں، نیند کو چھوڑیں، جوتا پہنیں، مسجد کی طرف دوڑیں، آئیں مسجد کی طرف، وضو کریں، آپ جو ہے نا آ کے صف میں کھڑے ہوں اور دعا کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور پھر حضرت جی سے بھی دعا کروائیں کہ میں نے کوشش کی ہے، رب مجھے توفیق دیتا رہے. جیسے ہم نے دنیا کو سمجھا ہے کہ پہلے حرکت کرنی ہے پھر وہ برکت ڈالے گا، ایسے ہی دین کو بھی سمجھیں کہ پہلے حرکت کریں گے پھر وہ رب برکت ڈالے گا.
حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی، ایک شخص ان کو کہتا ہے، ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ داڑھی رکھ لو، داڑھی کو معاف کر دو. تو وہ کہنے لگا علامہ صاحب دعا کرو. فرمان لگے میری دعا نالوں تیز تو بلیڈ رکھیا ہوا ہے، میری دعا سے تیز تو بلیڈ ہے تیرے پاس. تو مطلب ہے کہ دین کا معاملہ سارا دعا کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. ایک کمارا لڑکا ہو 14-15 سال کا، غیر شادی شدہ ہو، وہ کبھی آ کے کہتے ہیں مولانا کو دعا کرو جی مینوں بچہ ہو جائے، کہتا ہے؟ بولیں نہیں کہتا. کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دعا کریں میری شادی ہو جائے. اس کو پتہ ہے کہ پہلے انتظام وہ کروں گا تو بچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہوگا. یہاں پر سمجھ آتی ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پر وسائل، وہاں پر کوشش، وہاں پر تگ و دو، وہاں پر انتظام انصرام نہیں، وہاں سارا سلسلہ ہی دعا پہ رکھ دیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ربیہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ مل جائے، میرا پڑوس مل جائے، تو پھر تم نے ایک کام کرنا ہے، کثرت کے ساتھ سجدے تم کرنا، میرا قرب تمہیں رب عطا کرے گا. اور صرف پیغمبر کائنات کا ہی قرب نہیں، ایک نبی کا قرب نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، اس انسان کو انبیاء کی جماعت کا قرب عطا فرمائے گا. ایسا بھی نسخہ ہے کہ انبیاء کی جماعت کا قرب مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے نبی کا ایک صحابی آیا، کہنے لگا امام کائنات آج گھر میں بیٹھے بیٹھے میں پریشان ہوا، پریشانی کے بعد میں آپ کے پاس آیا، ذہن میں ایک سوال آیا. کیا؟ فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ادھر اس دنیا میں جب میرا دل اداس ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، میں گھر چھوڑتا ہوں، میں مسجد میں آتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا دیدار اور زیارت کر لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری پریشانیاں ختم کر دیتے. دیدار مصطفیٰ کے بعد میں نے سوچا جب فوت ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ہم ہوں گے امتیوں والے درجے میں، پیغمبر ہوں گے انبیاء والے درجے میں. میں نے سوچا وہاں پر دیدار مصطفیٰ کیسے کریں گے، کیسے نصیب ہوگا دیدار پیغمبر؟ میں پریشان ہوا. اللہ کے نبی اس سوال کو حل کروانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آ پہنچا. میرے پیغمبر خاموش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر وہ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تب بولتے ہیں جب رب بلواتا ہے، اور اتنا بولتے ہیں جتنا میرا رب بلواتا ہے. یہ دین ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. اور دور حاضر کے جو علماء ہیں، بلکہ ہم تو بولتے ہی نہیں، ساڈا مقتدی پہلے ہی بول پیندا ہے. مسئلہ پوچھے نا کوئی بندہ تو امام ابھی خاموش ہوتا ہے اور مقتدی پہلے ہی بتا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے تیار ہو چکے ہیں. اللہ اور علم چ برکت پائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تب بولتے ہیں جب رب بلواتے، اتنا بولتے ہیں جتنا رب بلواتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے میرے پیغمبر کے اس پروانے کی بات کا جواب دیا. فرمایا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، یہ انسان قیامت والے دن نبیوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا، یہ صدیقین کی جماعت کے ساتھ ہوگا، یہ شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا، یہ نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور اس سے خوبصورت رفاقت، پڑوس اور قربت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کس کو ملی ہے؟ جس کے عمل میں اطاعت مصطفیٰ ہے. اس لیے سنیے، سجدے کی بات کر رہا تھا نا کہ سجدے سے رب کا قرب ملتا ہے. سجدے سے کیا ملتا ہے؟ قرب ملے گا. اب آپ غور کریں، قرب تو ملے گا، ان دونوں چیزوں کو جوڑیں. اگر آپ نماز میں 2 سجدوں کی بجائے
کہتے ہیں آج بڑا مزہ آ رہا ہے، میں 3 کرتا ہوں، قرب ملے گا؟ کیوں؟ کیا تو سجدہ ہے، لیکن وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سجدہ وہ اللہ کو قبول ہے جو غلامی مصطفیٰ میں ہوگا، جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوگا۔ یہ تو نے سجدہ تو کیے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے نکل کے کیا ہے، آپ کی غلامی سے نکل کے کیے، آپ کی اتباع سے نکل کے کیا ہے۔ لہٰذا آپ تشریف لائے ہیں تو یہ پیغام بھی لے کے جائیے کہ عبادت رب کی ہوگی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہوگی، رب کا قرب ملے گا، مصطفیٰ کا پڑوس ملے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع میں یہ کوشش کرنی ہے کہ پیغمبر کی اداؤں کی پیروی کرنی ہے، نقل کرنی ہے، پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد نے یعنی عمرو بن عاص نے ایک اونچے خاندان کی عورت کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ پھر گاہے بگاہے خبر بھی لیا کرتے تھے کہ میرا بیٹا کیسا رویہ ہے، کیسا چل رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، اپنی بہو سے پوچھا بھی کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب میری بیوی سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، کیسا ہے، فرماتی ہیں ابا جی آپ کا بیٹا تو بہت نیک ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، یہ قسمت والا ہی شوہر ہوتا ہے جس کی بیوی کی یہ تزکیہ اسے مل جائے۔ کیا خیال ہے؟ قسمت والا بندہ ہے نا، وہ بہت نیک ہے جی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں الحمدللہ اتنا شریف اور نیک ہے کہ جب سے میں گھر پہ آئی ہوں مجھے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، کبھی میرے کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میرے بستر پہ آئے، اتنے نیک ہیں۔ فرمایا کیسے؟ دن کو روزے سے رہتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا، پھر یہی جواب۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر کو بتایا، اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کروایا ہے، عبداللہ کا یہ انداز ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمرو کو کبھی میرے پاس لے کے آؤ۔ فرماتے ہیں ایک دن اتفاق سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ٹاکرا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر بہترین، معمولات کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی رات بھر سوتا نہیں ہوں، عبادت ہی کرتا ہوں اور دن روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رات کو سویا بھی کرو، عبادت بھی کیا کرو، اور دن کو تم ایسے کرو کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، 3 دن۔ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر 3 دن، جوان اور توانا آدمی ہوں، انی اطیق افضل من ذالک، میرے پاس تو اس سے کہیں افضل کی طاقت ہے۔ فرمایا پھر ایسے کر، ہر ہفتے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ فرمایا نبی کائنات میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا ایسے کرو 2 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ لیا کرو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں جوان آدمی ہوں، میرے پاس اس سے بھی زیادہ قوت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کر، سم یومن و افطر یومن، 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ لیا کرو۔ سمجھ آئیے؟ آپ نے بھی ایسے ہی رکھے ہیں۔ پھر یہ نفلی روزوں کی بات ہے، رمضان کی نہیں، نفلی روزوں کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن روزہ اور 1 دن چھوڑوں؟ جی۔ فرمایا یہ جناب داؤد علیہ السلام کا انداز تھا روزہ رکھنے کا، ایسے روزہ رکھو۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اب سنیے جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، انی اطیق افضل من ذالک، فرمایا میں تو اس سے افضل روزہ رکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے افضل ہے ہی نہیں، اس سے افضل۔ اب ایک بندہ پورا ہفتہ روزہ رکھے، لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لا افضل من ذالک، یہ کوئی افضل روزہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ رب کا قرب تو چاہتا ہے لیکن محمد کی غلامی سے نکل کے چاہتا ہے۔
اطاعت مصطفیٰ سے نکل کے چاہتے ہیں۔ اطاعت مصطفیٰ یہاں تک اجازت ہے، ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ۔ میرے پیغمبر کی سنت میں اور آپ کے فرمان میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی لیکن کچھ آگے چل کے آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، بالآخر جوان میں بوڑھا بھی تو ہونا ہوتا ہے، بوڑھا ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب بوڑھا ہوا تو جو رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، اس وعدے پہ پورا نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ میں کرتا یہ تھا کہ میں دن بھر جتنا قرآن بھی پڑھتے تھے، پورا قرآن ایک رات میں، وہ بھی میرے پیغمبر نے منع کیا، فرمایا مہینے میں ایک بار۔ بالآخر آپ نے آخری 7 دن میں ایک قرآن ختم کرنے کی اجازت دی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک قرآن 7 دنوں میں ختم کیا کرتا تھا، جو میں نے رات کو اپنی نماز میں پڑھنا ہوتا تھا وہ دن کو کسی کو سنا لیتا تھا تاکہ رات کو پڑھتے ہوئے تنگی نہ ہو، مشقت نہ ہو، الجھن نہ ہو، بھاری نہ ہو مجھ پر قرآن۔ اور اگر روزہ رکھتے رکھتے میں نقاہت کا، کمزوری کا شکار ہوتا تو بعض اوقات 2-4 دن روزے چھوڑ لیتا، کچھ طاقت پیدا ہو جاتی، پھر جتنے دن چھوڑتا اتنے دن دوبارہ رکھ لیتا مسلسل، تاکہ جو وعدہ محمد مصطفیٰ سے کیا ہے وہ پورا ہو۔ اس طرح نبی کائنات سے کیے وعدے پر قائم زندگی گزاری سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اس لیے قربت امام کائنات کی یا پروردگار کی وہ ملے گی جس میں اطاعت مصطفیٰ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، رب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال میں میرے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیا ہے۔ جو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اور فجر کی نماز کیا ہے؟ اور قیام اللیل نفل، نفل اور فجر کی نماز فرض۔ پھر امام کائنات فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے فرض کیا ہے جب بندہ ان کو بجا لاتا ہے تو وہ مجھے بندہ بڑا پیارا لگتا ہے اور میرے قریب ہوتا آتا ہے وہ انسان۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، آپ کا ایک ملازم ہو، آپ اس کی ڈیوٹی لگائیں، ذمہ داری لگائیں، اس کو کہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، تو نے اس گاڑی کو سروس کروانا ہے، اس کا آئل چینج کروانا ہے، اس کے ذمہ لگا کے جائیں۔ جب شام کو آئیں وہ کہے میں نے آپ کے لیے دیسی مرغا بنایا ہے، ٹھیک ہے، آپ پوچھیں گے گاڑی، وہ کہے میں نے آپ کے لیے بہترین کسٹرڈ تیار کیا ہے، آپ کہیں گے میں نے جو آپ کے ذمہ لگائی تھی گاڑی، وہ کہے میں آپ کے لیے بہترین چائے بھی بنانے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ کو اس پہ پیار آئے گا یا غصہ آئے گا؟ نا آپ کہیں گے کہ جو میں اس کو کہہ کے گیا تھا وہ تو اس نے کیا نہیں، اس کا مطلب ہے میرے آرڈر کی یہ اہمیت ہے اور اپنی مرضی سے یہ باقی کام کرتا پھرتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ دنائی دکھانے لگا ہے۔ حضرات گرامی رب بھی کہتا ہے کہ نفل تو پڑھتا ہے اور جو میں نے کہا ہے کہ تو نے فجر پڑھنی ہے وہ یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اس کے لیے اس کو تھکاوٹ ہے، نقاہت ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نفل سے بھی قریب ہوتا ہے، لیکن نفلوں سے زیادہ جب انسان فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ کی قربت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، فرضوں کی کمیاں رب ان سے پوری کرے گا، دور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کہتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں محبت کرتا ہوں، میں ان فرشتوں کو جو عرش کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ نیچے والے فرشتوں کو، وہ اس سے نیچے، حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پہ جو ملائکہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جو آسمان دنیا والے فرشتے جب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ یوزع علیہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بٹھا دیتا ہے۔
دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے پھر میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی ٹانگیں اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے تابع ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان وہی کرتا ہے جو رب کہتا ہے، اس کے قدم اللہ کے آرڈر پہ اٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے آرڈر پہ حرکت کرتے ہیں، اس کی زبان اللہ کے آرڈر پہ بولتی ہے، اس کی آنکھیں وہاں دیکھتی ہیں جہاں اللہ کا حکم و اجازت ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کی محبت اور قربت کی بنا پہ حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنا قرب، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اتباع کے ذریعے خالق کائنات ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔